الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا شیخ حسین بن احمد قواس بساطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، میں خواب میں ابو صالح مؤذن کو دیکھنا چاہتا ہوں. چنانچہ میری دعا قبول ہوئی اور میں نے خواب میں انہیں اچھی حالت میں دیکھا. پوچھا کہ اے ابو صالح، مجھے اپنے یہاں کے حالات کی خبر دیجیے. فرمایا، اے ابو الحسن، اگر سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا. چارائے بے چارگاہ پر ہوں درود 100,000، بے کسوں کے حامیوں غمخوار پر لاکھوں سلام. درود پاک پڑھنا دنیا اور آخرت میں بے شمار برکتیں بھلائیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جیسا کہ آپ نے روایت سنی کہ درود پاک کی کثرت کی وجہ سے بے کرم ہو گیا. اللہ پاک ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کربلا کا واقعہ ہوا، جس میں یزید اور یزیدیوں نے نواسہ رسول سیدنا امام حسین سمیت کم و بیش 72 قابل احترام ہستیوں کے ساتھ نہ صرف انتہائی نامناسب سلوک کیا، بلکہ ان میں سے بہت سو کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے ظلم و زیادتی کا وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ جس کی داستان عاشقان صحابہ و اہل بیت کے لیے انتہائی اذیت کا باعث ہے. یزید پلید ابن زیاد اور جو لوگ بھی ان بدبختوں کے ساتھ ان مبارک ہستیوں کی اظہار آسانی کے لیے اور شہادت کے ذمہ دار تھے، ان سب کا دنیا میں عبرتناک انجام ہوا. دنیا میں بھی عبرتناک انجام ہوا، آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے. یزید وہ شخص ہے، وہ بدنصیب شخص ہے کہ جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور جس پر ہر زمانے کے لوگ ملامت کرتے رہیں گے اور قیامت تک اس کا نام حقارت اور ذلت سے لیا جائے گا. یہ بد باطن سیاہ دل شخص 25 ہجری کو دمشق میں پیدا ہوا. نہایت موٹا، بدنما، بہت زیادہ بالوں والا، بد اخلاق، بد مزاج، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا. اور اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی تھیں کہ جن سے بدماشوں کو بھی شرم آتی ہے. جن سے شرم نکاح حرام ہے، یزید ان سے نکاح کو رواج دینے والا، سود اور دیگر حرام کاموں کو اعلانیہ کروانے والا، غیب دان مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے زمانہ نوربار میں یزید پلید کے فتنے سے آگاہ فرما چکے تھے.
کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم رکھنے والے ہیں، اور میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک ایسا شخص آئے گا، اس کا نام یزید ہوگا اور وہ یہ کرے گا۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید، میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلا رخنہ انداز بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ یزید پلیس کی جو فتنہ انگیزیاں ہیں اس کے بارے میں غیب دان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی پیش گوئیوں کی وجہ سے مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ یہ اپنے وصال سے پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے کہ اعوذ باللہ من رأس ستینہ و عمارت صیبان، یعنی اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور 60 ہجری سے پہلے یعنی 59 میں 60 ہجری سے ایک سال پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ یزید پلید کی امام حسین سے دشمنی کی جو اصل وجہ تھی وہ بیان کرتے ہوئے اور شہادت امام حسین کے بعد یزید کی طرف سے مکے اور مدینے میں جو ڈٹھائی مسلمانوں پر ڈٹھائی کی، ظلم و زیادتی کی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مبارک یزید کی آزادیوں کے لیے رکاوٹ تھا۔ جو وہ گناہ عام کر رہا تھا، عیاشیاں کر رہا تھا، اس کی سلطنت میں ایک ہی شخصیت تھی امام حسین کی جو اس کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ اس لیے وہ امام حسین سے ڈرتا بھی تھا کہ یہ معتصم ہیں، کہ میری اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، میرا احتساب کریں گے، میں جو غلط کام کروں گا تو ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، یہ نہیں ہوں گے تو میں کھلا گناہ کروں گا، عیاشیاں کروں گا، کھل کے کھیلنے کا موقع ملے گا، الٹی سیدھی حرکتیں کروں گا۔ اب اس کو نظر آتا تھا کہ امام جیسے دیندار کا کوڑا ہر وقت اس کے سر پہ گھوم رہا ہے، اب اس لیے وہ امام عالی مقام کی جان کے در پہ ہے۔ امام عالی مقام کا سایہ اٹھنا تھا، یزید کھل کر کھیلا، بالکل آزاد ہو گیا اور طرح طرح کے گناہوں کا بازار گرم کیا اس نے۔ حرام کاری، بھائی بہن کا نکاح، سود، شراب، یہ تو اعلانیہ طور پر اس نے رائج کر لیا اور نمازوں کی پابندی اٹھا دی، بغاوت اور سرکشی انتہا کو پہنچ گئی۔ خباثت نے یہاں تک زور کیا کہ مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر گراں لے کر مدینہ طیبہ کی چڑھائی کے لیے بھیجا، اور یہ 63 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس نامراد لشکر نے مدینہ طیبہ میں وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ اللہ کی بنا، قتل و غارت اور طرح طرح کے مظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایوں پر کیے، مدینہ شریف کے رہنے والوں کے گھروں میں لوٹ مار کی اس یزید نے، اور 700 صحابہ کو شہید کیا اور دیگر باشندے ملا کر 10,000 مسلمانوں کو اس نے مدینہ شریف میں شہید کیا، لڑکوں کو قید کیا اور ایسی ایسی بدتمیزیاں کی کہ اس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں، ناگوار ہے۔
مسجد نبوی کے ستونوں سے اس نے گھوڑے باندھے، مسجد نبوی کی اتنی بے حرمتی کی، 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ اس یزید پلید نے مسجد نبوی کے ستونوں سے گھوڑے باندھے اور کسی کو 3 دن تک نماز نہیں پڑھنے دیا۔ صرف سعید بن مسیب، یہ ایک صحابی ایسے تھے جو مجنوں بن کے وہاں پہ رہے اور یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن حنظلہ نے فرمایا کہ یزیدیوں کی بری حرکات اس حد تک پہنچی تھی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اب رب کا عذاب نازل ہو جائے، کہیں آسمان سے پتھر نہ برس پڑے۔ اس قدر یزید نے بے ادبیاں، مسجد کی بے حرمتیاں کی، اور یہ اس کا شریر لشکر جو تھا، پھر یہ مکے کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں امیر لشکر مر گیا، دوسرا امیر لشکر بھیجا گیا۔ جب یہ لوگ مکے پہنچے تو وہاں پر انہوں نے منجنیق، جس سے اس دور میں پتھر پھینکے جاتے تھے، جیسے آج کل ہمارے ٹینک ہیں، اس دور میں پتھر پھینکنے کے لیے منجنیق ہوتے تھے، تو منجنیق سے پتھر پھینک کے اس نے کعبہ شریف کا جو صحن ہے مطاف، وہ پتھروں سے بھر دیا۔ کعبہ معظمہ کی اتنی بے حرمتی کی، کعبہ شریف کا غلاف جلا دیا، چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا، اور اس چھت کے اندر اس دمبے کے سینگ تھے جو امام جناب ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا، اور حضرت اسماعیل کی جگہ جو دمبا جنت سے آیا تھا اس کے سینگ اس چھت میں رکھے ہوئے تھے۔ ان یزیدیوں نے ان سینگوں کو بھی جلا دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یزید پلید جب تک زندہ رہا ظلم و ستم کی آندیاں چلاتا رہا، پوری زندگی اس کی بے رحمی کی افسوسناک داستان ہے۔ یزید کے ہاتھ مکہ اور مدینہ شہدائے کربلا کے مظلوموں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اقتدار کی ہوس نے اسے پاگل بنا دیا تھا، اور افرادی قوت نے اسے مغرور بنا دیا تھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ راغب دوش مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضیٰ، دل بند فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام حسین کے فضائل اور کمالات سے متعلق فرامین مصطفیٰ کو پیش نظر رکھ کر ان کی قدر و منزلت کا اعتراف کرتا، ان کی اور ان کے رفقا کی خدمت کرتا، جنت پا لیتا، مگر اس شیطان لعین اور نفس امارہ کی غلامی کا طوق اس نے اپنے گلے میں ڈالے رکھا، مسلسل ہٹ دھرمی پر اڑا رہا، اور اس نے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازک خوش نما پھولوں کو جس بے دردی سے مسلا، اس کے تصور سے ہی روح کانپ جاتی ہے، پلکیں بھیگ جاتی ہیں۔ ان گستاخوں، بے ادبوں، غداروں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین سے اپنی محبت اور ان کی عظمت اور فضیلت کی کس قدر تاکید فرمائی ہے، اور اس کو بیان فرمایا ہے کہ ہما ریحانتا من الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں، اور فرمایا کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان فرامین کو بھول گیا کہ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے پیارے ہیں، ان پر اس نے اتنے ظلم و ستم کیے اور طرح طرح کے ظلم کر کے آخرکار ان کو، ان کے رفقا کو اس ظالم نے شہید کیا۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس کے مال و زر اور عہدوں کی لالچ نے یزیدی لشکر کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اور وہ بد نصیب اس دنیا ناپائیدار کی فانی محبت میں مبتلا ہو کر، شہرت اور اقتدار کی ہوس میں آ کر ان کے دل پتھر ہو چکے تھے، ان پر بدبختی اور شیطانیت غلبہ کر چکی تھی، لہذا انہوں نے امام علی مقام کی مخلصانہ نصیحتوں پر بھی عمل نہیں کیا۔ امام علی مقام نے بڑا سمجھایا، میدان کربلا میں بھی اتمام حجت کے لیے
بار بار ان کو سمجھاتے رہے، اور پھر آخری خطبہ بھی ارشاد فرمایا، ان کو ساری باتیں بتائیں کہ تم جانتے نہیں ہو میں کس کا نواسا ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، یہ سارے فضائل بتائے کہ شاید آپ یہ سمجھ جائیں، شاید یہ آخری بار سمجھ جائیں۔ لیکن چونکہ اقتدار کی ہوس کہ دنیا کی محبت کے بندے کو اندھا کر دیتی ہے، عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا، اور اسی کے حکم سے امام اور آپ کے اہل بیت کو یہ ساری تکلیفیں پہنچائیں گی۔ یہ ابن زیاد مقام موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا۔ صبح سے شام تک جنگ جاری رہی۔ شام کے وقت اس ٹائم ابراہیم کی فوج غالب آ گئی، ابن زیاد کو شکست ہوئی۔ اس کی فوج جب بھاگی تو ابراہیم نے حکم دیا کہ اس فوج کا پیچھا کرو، ان کو پکڑو، جو جدھر نظر آتا ہے اس کو مار دو۔ اب دریائے فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ 67 ہجری میں وہ مارا گیا۔ اب اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا۔ ابراہیم نے وہ ناپاک سر مختار کے پاس کوفہ میں بھیجا۔ مختار نے دارالحکومت کوفہ کو آراستہ کیا، اہل کوفہ کو جمع کیا، ابن زیاد کا سر اس جگہ رکھوایا جس جگہ اس نے امام علی مقام امام حسین کا سر رکھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور کہا کہ اے اہل کوفہ دیکھ لو، امام حسین کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، ابھی وہی ڈیٹ ہے، ابھی کربلا کے اس واقعے کو صرف 6 سال گزرے ہیں، سیم ڈیٹ، وہی جگہ۔ خدا بند عالم نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا، اور اسی کوفہ میں، کوفہ کے دارالحکومت میں اس کے قتل پر جشن منایا جا رہا ہے۔ عمارہ بن عمیر سے مروی ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے کٹے ہوئے سر لا کے صحن میں رکھے گئے تو لوگ کہنے لگے کہ آ گیا آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا، ان کے سروں کے بیچ میں گھسا، نکل گیا۔ پھر دوسری بار ایسے ہی سانپ آیا، پھر ان کے سروں میں گھسا۔ تو یوں کر کے یہ لوگ ذلت کے ساتھ مارے گئے۔ نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ انہی یزیدیوں کو معلوم نہیں تھا کہ خون شہداء رنگ لائے گا۔ یزید کی سلطنت کے پرزے اڑ گئے۔ ایک شخص جو قتل امام حسین میں شامل تھا طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوا۔ وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم، وہی ظالموں کی قوم ہوگی۔ مختار کے گھوڑے انہیں روکتے ہوں گے، ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہیں آئے گی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، ان کے گھر لوٹے جائیں گے، سولیاں دی جائیں گی، لاشیں سڑیں گی، دنیا ہر شخص پر تف تف کرے گی۔ اس ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی۔ مارکہ جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی، مگر چوہوں اور کتوں کی طرح جان بچانی مشکل ہو جائے گی۔ جہاں پائے جائیں گے مارے جائیں گے۔ دنیا کے اندر قیامت تک لوگ ان سے نفرت کرتے رہے، آج تک یزیدیوں سے اور یزید سے لوگ نفرت کرتے ہیں، امام حسین سے اور اہل بیت اطہار سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ امام حسین کا نام رہے گا اور یہ یزیدی ان پر ملامتی ہوتی رہے گی۔ آتش نگاہ خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، گورے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جاں ملی۔ رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردودوں تم کو ذلت ہر دو سرا ملی۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ سزا ملی۔ دنیا پرستو، دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، اور آخر دکھائے رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امان تمہیں ایک ذرا ملی۔ پائی ہے کیا نہیں انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہنم میں جس دن سزا ملی۔ یہ تو دنیا میں ان کو سزائیں ملی کہ ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، سر کاٹے گئے، سولیوں پہ
چڑھایا گیا، جسم کے اعضاء کاٹے گئے، یہ تو دنیا میں سزائیں ملی. ابھی جو جہنم میں سزا ملے گی، جو سزا جہنم میں ان کو ملے گی، وہ تو ملنی ہے، ان کا مقدر ہے. اللہ پاک ہمیں امام حسین اور شہداء کربلا کی ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے. اور یزید کا انجام کیا ہوا؟ واقعہ کربلا کے کچھ دنوں کے بعد یہ یزید جو تھا انتہائی موذی مرض کے اندر مبتلا ہو گیا. اس کو ایسی خطرناک بیماری لگ گئی، پیٹ کا درد، آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے یہ تڑپتا تھا. اور ہمس میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلوایا. ان کا نام تھا معاویہ. بڑے بیٹے کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں بھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ میں دنیا سے جانے لگا، اب میری سلطنت، میری بادشاہت تم نے سنبھالنی. ابھی یہ بات اس نے شروع کرنے دی کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت سے، حقارت سے اس نے یزید کی طرف اپنے باپ کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج اور تخت، جس سلطنت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہوں، میں اس سلطنت کو قبول نہیں کروں. خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی. اب یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور بستر پر پاؤں پٹکنے لگا. موت سے کچھ دیر پہلے یزید کی آنکھیں سڑ گئی، اس میں کیڑے پڑ گئے، تکلیف کی شدت سے چیختا تھا، تڑپتا تھا، پیاس لگتی تھی، پانی مانگتا تھا. جب پانی پیتا تھا تو پانی اسے اندر کانٹوں کی طرح چبھتا تھا. اب پانی نہ پا کر بھی تڑپتا تھا، پانی پی کر بھی تڑپتا تھا، اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی. اس کی لاش سے بدبو آتی تھی، قریب جانا مشکل تھا، جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کر دیا گیا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یزید فرید کی موت کا سبب یہ بنا کہ وہ ایک رومی نسل کی لڑکی کے عشق میں مبتلا تھا. وہ لڑکی اندر سے اسے نفرت کرتی تھی. اس نے ایک دن اس کو ایک ویرانے میں بلایا رنگ رلیاں منانے کے بہانے. وہاں جا کر اس نے اس دوشیزہ نے جب دیکھا یہ اکیلا ہے، ٹھنڈی ہواؤں سے یزید بدمست ہے، خوب اس نے شراب پی ہوئی تھی، اس دوشیزہ نے خنجر کے وار کر کر کے یزید کو مار دیا. اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور وہیں اس کو پھینک دیا. کافی دن اس کے نوکر جا کر ڈھونڈتے رہے کہ یزید کہاں گیا. کافی دن اس کی لاش چیلوں اور کموں کی دعوت میں رہی، گلتی سڑتی رہی. اور جب اس کے احوالی موالی وہاں پہنچے، گلی سڑی لاش کو دیکھا تو وہیں پہ کھڈا کھود کے اس پہ پھینک دیا. اور آج اس پر ایک بھٹی بنی ہوئی ہے جس میں سیسا اور یہ چیزیں پگھلائی جاتی ہیں. یعنی اس کی قبر میں اب دنیا میں بھی آگ جل رہی ہے. جہنم میں تو اس نے جل نہیں ہے، دنیا میں بھی اس کی قبر پہ ہر وقت آگ جل رہی ہے. وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے. نہ ہی شبر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی. جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. تو اللہ والوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے پیاروں سے محبت کرنی چاہیے. اللہ والوں پر جو بھی ظلم و ستم کرتا ہے دنیا کے اندر، جو بھی اللہ والوں کو تنگ کرتا ہے تو دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے، آخرت میں بھی پریشان ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے عطرت پاک یعنی اولاد کے بارے میں اذیت دی، اس پر جنت حرام کر دی گئی. ایک اور حدیث پاک میں کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے کونے میں مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کے نماز پڑھے، روزے رکھے اور پھر اہل بیت کی دشمنی پر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا. تو ہم اہل بیت سے ہم سچی محبت کریں، اہل بیت کے نقش قدم پر چلیں. امام علی مقام، امام حسین اور ان کے رفقا
کہ بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، جس طرح ان لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں اس طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں، جس طرح ان لوگوں کو نمازوں سے محبت تھی اسی طرح ہم بھی نمازوں کی پابندی کریں۔ انہوں نے جس طرح دین کی خاطر قربانیاں دیں ہم بھی اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج ہم کم از کم اپنا وقت قربان کر دیا کریں، دین کی خاطر ہم مالی قربانی دے دیں، جانی قربانی کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے، لیکن کم از کم ہم جو کر سکتے ہیں اتنا تو کرنا چاہیے، مالی قربانی دے دیں، وقت کی قربانی دے دیں، اور بھی جس انداز میں دین کو ہماری ضرورت ہو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ خود کو پیش کریں، اپنے دین کو سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، پیارے آقا کی سنتیں سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، دوسروں تک پیغام اسلام کو پہنچائیں، اپنے اوپر اسلام نافذ کریں۔ بس کا ہم باتیں بہت کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اسلام کو اپنے 6 فٹ کے جسم پر نافذ نہیں کر سکتے، لیکن ملک پر اور دیگر دنیا بھر میں نافذ کرنے کے لیے ہم بڑے بڑے تبصرے کر رہے ہیں۔ اس پہ غور کریں کہ ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، ہمیں اوروں کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ اپنی اصلاح سب سے پہلے کرنی ہے، خود کو نمازی بنانا ہے، گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ کسی کو نہیں پتا کب مرنا ہے۔ ابھی جمعے سے پہلے ہم عرفان بھائی کے والد صاحب کو غسل دے کے آ رہے ہیں۔ اب دنیا سے کوئی کسی وقت جا سکتا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ میری یہ رات قبر میں ہوگی یا باہر ہوگی، بلکہ عقل مند تو وہ ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو کل کے دن کو اپنی زندگی میں شمار ہی نہ کرے، بلکہ ایک سفید بال آ جائے تو موت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کہ یہ موت کا قاصد آ گیا، موت کا پیغام آ گیا۔ ہمارے تو ساری داڑھی سر سفید ہو جاتا ہے، ہمیں موت کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی دل آزاریاں کر رہے ہوتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھر رہے ہوتے ہیں، نمازوں فرائض و واجبات میں سستی کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا را اب بھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج ہی ابھی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ اب تک جتنی نافرمانیاں ہو گئی، جتنے گناہ ہو گئے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میری پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ اور اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ کریم اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بلکہ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کرنے کی نیت کریں، اپنی بقیہ زندگی قبر و آخرت کی تیاری کرتے ہوئے گزاریں، اور اپنے مرحومین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو ایصال ثواب کریں۔ جو دنیا سے چلا گیا اب اس کا اپنا عمل تو منقطع ہو گیا، لیکن ہم اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ جو بھی ہمارے آبا و اجداد، والدین، باپ دادا، قریبی رشتہ دار، بھائی بہنوں میں سے جو بھی دنیا سے چلا گیا ہے اس کو یوں فائدہ پہنچائیں کہ اس کو ایصال ثواب کریں، پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں، ذکر و اذکار کر کے ایصال ثواب کر دیں، اس کے نام کا کھانا کھلا کر ایصال ثواب کر دیں۔ الحمدللہ یہ مسجد جو ہماری بنی فیضان غوث اعظم، اس کی بنیاد بھی ایصال ثواب پر ہی ہے۔ جن کے ایصال ثواب کے لیے بنے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، یا جو لوگ اس میں حصہ ملا رہے ہیں اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، جو دنیا سے چلے گئے ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کا کوئی فائدہ کر جائیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہر جمعرات کو ہم نے ایصال ثواب کا سلسلہ شروع کیا ہے، کیونکہ جمعرات والے دن روحیں انتظار میں ہوتی ہیں کہ ہمارے پیچھے ہمارے جو بچے ہیں یا ہمارے پیچھے رہنے والے، ہم سے محبت کرنے والے ہمیں کو پہنچائیں، ہمیں تو ثواب پہنچائیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جس کا ثواب پہنچتا ہے وہ دوسرے لوگوں پہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو مجھے میرے پیچھے اولاد نے، میرے چاہنے والوں نے مجھے یہ ثواب پہنچایا ہے۔ تو ہر جمعرات کو ہم نے مغرب کے بعد یہاں پہ ایصال ثواب کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں بھی آپ اپنے مرحومین کا بتا کے اس میں ایصال ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنے مرحومین کے لیے جو ہر جمعرات کو لنگر کے لوگ دیتے ہیں ویسے بھی اس میں جو شامل ہونا چاہیں، تو الحمدللہ ہماری اس مسجد میں یہ سلسلہ ہم نے شروع کر دیا ہے، 2 جمعراتیں ہو چکی ہیں، سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔